औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको लाइब्रेरी चैनल में खुश आमदीद। आ, आ, ये चैनल क्यों बनाया मैंने और किसके लिए बनाया ये तो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आज 14 अगस्त 2020 है और मेरा नाम रिजवान सिद्दीक है। इससे पहले कि मैं चैनल के बारे में मज़ीद आपको बताऊं, मैं थोड़ा समझता हूं कि अपने बारे में ब्रीफली आपको मैं बताता चलूं। ये मेरी पिक्चर है, पिक्चर थोड़ी पुरानी है। जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था उस वक्त की ये पिक्चर है। तो लेकिन अभी चंद ही दिनों पहले मुझे मिली तो मैंने सोचा चले यही शेयर कर दे। तो मेरा नाम रिजवान सिद्दीक है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। यूईटी लाहौर से मैंने इंजीनियरिंग की और इस वक्त मैं डार्विन ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो अ, मेरे ख्याल में अभी के लिए इतना काफ़ी है मेरे बारे में। मज़ीद फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, मज़ीद इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मैं शेयर करता जाऊंगा, तो मैं अपने बारे में भी आपको कुछ ज़्यादा जैसे जैसे मैं मुनासिब समझूंगा अपने बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है जी, तो चलते हैं ज़रा इस चैनल की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि ये चैनल क्यों बनाया मैंने, किसके लिए बनाया और ये नाम कहाँ से आया ज़हन में, लाइब्रेरी है क्या और यही नाम मैंने क्यों चूज़ किया। तो लाइब्रेरी जो वर्ड है ये दो अल्फाज से अखज़ किया है मैंने। एक वर्ड लैब है, लेबोरेटरी, और दूसरा वर्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैंने ये वर्ड लाइब्रेरी बनाया है। तो मकसद ये है कि इसमें जो भी जिन लोगों के लिए भी ये चैनल है वो भी मैं आगे बताता हूँ कि इनके लिए ये चैनल है। उनको मोटिवेट करना है लेबॉरेटरी और लाइब्रेरी की तरफ, यानी कि उन्हें मोटिवेट करना है कि अपनी लेबॉरेटरीज बनाएं, अपनी लाइब्रेरीज बनाएं और उनमें काम करें, ना कि यूनिवर्सिटियों की तरफ देखा जाए या स्टेट की तरफ देखा जाए कि अच्छी लाइब्रेरीज नहीं हैं, अच्छी लेबॉरेटरीज नहीं हैं। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यूनिवर्सिटियों में भी लेबॉरेटरीज बहुत आला स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए और लाइब्रेरीज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो यूनिवर्सिटी क्या जिसमें अच्छी लैब्स और अच्छी लाइब्रेरी ना हो, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज हैं। अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भी लैब्स और लाइब्रेरीज होंगी तो उसमें भी कुछ इश्यूज हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और अगर यूनिवर्सिटियों का हाल वो हो जो इस वक्त पाकिस्तान में है, अच्छी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, उन पे फिर कभी बात करेंगे। तो फिर तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी लाइब्रेरी और अपनी लेबॉरेटरी डेवलप करें। और आज के दौर में ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इधर राइट साइड पे देख सकते हैं कि अब तो मोबाइल फ़ोन में एक लाइब्रेरी बन सकती है। कितनी ज़्यादा बुक्स हैं जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे पढ़ी हैं। आजकल बिल्कुल मुमकिन है कि लैब और लेबॉरेटरी घर में बनाई जाए। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं कि ये चैनल किसके लिए बनाया गया है। तो ये चैनल जो है पाकिस्तानी यूथ के लिए, नौजवानों के लिए खासकर डेडिकेटेड है और उनमें से भी स्टूडेंट्स के लिए। और क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें वीडियो सारी उर्दू लैंग्वेज में होंगी तो कोई भी उर्दू स्पीकिंग पर्सन अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो वो बिल्कुल इससे उठा सकता है। इसमें मैं सिर्फ कुछ स्टार्ट मैं इसको करूँगा। मैंने डिसाइड किया है कि एफएससी के स्टूडेंट से स्टार्ट करूँगा, एफएससी के मैथ्स से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। उसकी वजह ये है कि एफएससी
وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے بعد اسٹوڈنٹس کا کیریئر ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ بڑا کرٹیکل جنکچر ہوتا ہے ایف ایس سی، اور تب تک اسٹوڈنٹس کو بھی تھوڑی بہت ہوش آ چکی ہوتی ہے یا آنی شروع ہو جاتی ہے. اب تو خیر سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس آج کل اس سے زیادہ کافی اویئر ہیں جتنا ہم ہوتے تھے اپنے زمانے میں. تو لیکن خیر پھر بھی ویل ڈائریکٹڈ گائیڈنس اور کی ابھی بھی کمی ہے. تو یہ چینل تھوڑی بہت اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ بھی کوئی بھی جہاں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے، امید ہے کہ یہ چینل ان سب کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگا. اچھا، اور بعد میں بھی میں اسی چینل پہ آسٹریلین یوتھ کے لیے بھی کچھ چیزیں شیئر کروں. وہ آف کورس انگلش میں ہوں گی. یہ ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اسی چینل پہ ان کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کروں یا اس کے لیے کوئی سیپریٹ چینل بناؤں، لیکن خیر وہ دیکھی جائے گی. یہ ابھی بعد کی بات ہے، اس کا فیصلہ تھوڑی دیر بعد ہوگا. خیر چلتے ہیں آگے. اچھا جی، اس کا مقصد کیا ہے اس چینل کا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلا مقصد ہے کہ یوتھ کو انکریج کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ ایک اچھے شہری بن سکیں اور اپنا کردار ادا کر سکیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ لیب اور لائبریری، ان دو چیزوں میں مہارت حاصل کر کے. یورپ نے جتنی بھی ترقی کی ہے میرے خیال میں اس میں لیبارٹریز اور لائبریری کا بڑا بنیادی کردار رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یورپ کی آپ کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں آپ جا کے دیکھ لیں، ان دو چیزوں کے بغیر وہ یونیورسٹی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. لیکن آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک موبائل فون میں لائبریری بنائی جا سکتی ہے. سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں ایک موبائل فون جس کی کیپیسٹی 128 GB 64 GB، چاہے وہ 64 GB 128 GB، اور پھر آن لائن سٹوریج اویلیبل ہوتی ہے اس میں تو آپ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کتابیں سٹور کر سکتے ہیں. تو لائبریری بنانا بھی بڑی آسان ہے. بہت سی بکس فری مل جاتی ہیں آن لائن آج کل، تو ان کو ایکسیس کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا وہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اور لیبارٹریز بھی بہت آسان ہے ڈیولپ کرنا. آپ اپنے گھر میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہت ایڈوانس قسم کی لیبز آپ ڈیولپ کریں اور جس میں آپ کوئی راکٹ بنانے کی کوشش کریں. اسٹارٹ فرام دا بیسکس. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے، اور پیسہ بھی اس میں بہت کم لگے گا یا بالکل بھی نہیں لگے گا آپ کا. بہت سی چیزیں آپ کے گھر میں پہلے ہی موجود ہوں گی، اور زیرو انویسٹمنٹ کے بغیر آپ لیب اور لیبارٹری بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر آپ نے کوئی ڈگری کرنی ہے ڈگری کریں، کوئی سکلز حاصل کرنے ہیں سکلز حاصل کریں، اور اس کے بعد یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی ہیلپ کریں گی اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے. تو اس پلیٹ فارم سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایک اچھا ڈاکٹر، انجینئر یا سائنٹسٹ، کوئی اکانومسٹ، کوئی پولیٹیشین، کوئی بزنس مین، ایک ایک بھی اچھا مل جائے، ایک سائنٹسٹ، کوئی ایک اسٹوڈنٹ اگر یہاں سے موٹیویٹ ہو کے اچھا انجینئر بن جائے، اچھا سائنٹسٹ بن جائے، اچھا اکانومسٹ بن جائے. اکانومی کو ہم اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن میرے خیال میں سب سے کرٹیکل چیزوں میں سے ایک ہے اکانومی. تو اچھا اکانومسٹ اگر کوئی مل جائے اس پلیٹ فارم سے موٹیویٹ ہو کے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہ چینل بنانے کا مقصد پورا ہوا. پولیٹیشنز، ان اچھے پولیٹیشنز کی جو ہے وہ کم ہی ملتے ہیں. بزنس مین، بزنس کے اوپر آج کل کافی توجہ دی جا رہی ہے، خاص کر سوشل میڈیا میں کافی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. جیسے کون ہے وہ، ایک آزاد چائے والا صاحب ہیں، اس کے علاوہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں، جاوید چودھری صاحب نے بھی اس پہ کام کیا کافی، اور ایک وہ شاہد حسین جویا بھائی ہیں، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
تو ان لوگوں کو اگر کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے تو ان لوگوں کے چینل ضرور فالو کرے، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا، مجھے کافی کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو چلتے ہیں آگے۔ اچھا جی، ہاں ویسے تو اس میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن جو اسی لیے میں نے یوتھ کو تھوڑی سی نا کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کے گولز ایمز امبیشنز لائف میں مختلف ہوتے ہیں، ہر کوئی ڈفرینٹ لائف میں ایمز اور گولز ہیں ان کو پرسیو کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ تو سب سے پہلی کیٹیگری میں ریسرچرز اور اکیڈیمکس آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مثلاً پی ایچ ڈی کرنا چاہیں گے، اکیڈیمیا میں کوئی پروفیسرز وغیرہ بننا چاہیں گے، ٹیچنگ کی فیلڈ میں آئیں گے، یا جن کو آر این ڈی کی، اس میں آر این ڈی بھی لکھا جا سکتا ہے، جو اگر کوئی آر این ڈی وغیرہ کی جابس کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے، تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی آر این ڈی یہ لکھ سکتے ہیں آپ، بالکل۔ تو جو لوگ آر این ڈی وغیرہ کی جابس کرنا چاہیں، اس میں آنا چاہیں، یہ کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں آج کل، کیونکہ جیسے جیسے دنیا میں ریسرچ ہوتی جا رہی ہے، ریسرچرز کی، اچھے ریسرچرز کی کافی زیادہ کمی ہے، ریسرچ اسسٹنٹ، ریسرچ اسسٹنٹس، آر اے وغیرہ، جب آپ پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں تو آپ کو آر اے وغیرہ کی جاب مل جاتی ہے، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں جاب بھی مل جاتی ہے، ساتھ ہی آپ کا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن بھی ہو جاتا ہے، اور امریکہ وغیرہ میں یا اچھی یونیورسٹی میں اچھا اسکالرشپ مل جائے اور آر اے وغیرہ، تو آپ کی فیس وغیرہ سب کچھ کور ہو جاتا ہے، اسکالرشپ نہ بھی ملے، صرف اچھی آر اے مل جائے، ریسرچ اسسٹنٹ شپ، آپ ساتھ ساتھ ریسرچ کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی اسٹڈی کرتے رہتے ہیں۔ تو آر این ڈی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، مثلاً ایپل، گوگل، یہ آر این ڈی کی جابز آفر کرتی ہیں، ان کو اچھے ریسرچرز چاہیے کیونکہ انہوں نے انوویشن لانی ہے اپنی ٹیکنالوجی میں۔ تو یہ فرسٹ کیٹیگری میں یہ لوگ ہوں گے، ان کو کہہ لیں آر ایز کہہ لیں، اس کیٹیگری کو لیٹس کال دیم آر ایز، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری میں پروفیشنلز ہوں گے، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس، اکانومسٹ، اس کے علاوہ بھی اس طرح کی جو ڈاکٹرز، البتہ میں خود انجینئر ہوں، اور زیادہ تر کنٹینٹ ہوگا بھی انجینئرز کے لیے، لیکن ڈاکٹرز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اگر فرض کریں میرا آگے چل کے میں فزکس پڑھاتا ہوں اس چینل پہ، تو ظاہری بات ہے ایف ایس سی میں ڈاکٹر حضرات فزکس وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ پھر جرنل چیزیں ہوں گی جو کہ ہر اسٹوڈنٹس کے مثلاً کیریئر میں کون سے یا زندگی میں کون سے اسکلز آپ کو چاہیے، آپ کو ڈیولپ کرنے چاہیے، وہ پھر ہر کیٹیگری کے اوپر اپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹرز بھی اسی فیلڈ میں، لیٹس ایڈ ڈاکٹرز as well۔ تو دوسری فیلڈ کو لیٹس کال دیم پروفیشنلز، ٹھیک ہے۔ تیسری فیلڈ میں وہ لوگ ہیں جو بیوروکریٹس اور سی ایس ایس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ادھر ہوگا، لیکن اس چینل میں سب سے زیادہ انفارمیشن انہی لوگوں کے لیے ہوگی، آر ایز اور پروفیشنلز کے لیے۔ لیکن اگر لائبریری کی بات کریں تو لائبریری میں کافی زیادہ لائبریری ڈیولپ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم لائبریری اپنی ڈیولپ کریں گے، میں آپ کو جو بھی میں نے تھوڑی بہت بکس پڑھی ہیں وہ میں شیئر کرتا رہوں گا کہ کون سی بکس آپ کو پڑھنی چاہیے، تو اس کے مطابق وہ بکس بیوروکریٹس جو سی ایس ایس میں لوگ کریں گے اور بیوروکریسی میں جائیں گے، ان کے لیے وہ بکس بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی، ایون پولیٹیشینس کے لیے، بزنس مینس کے لیے، سب کے لیے وہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہوں گی، لیکن بیوروکریٹس اور پولیٹیشینس کے لیے اگر کوئی بک پالیٹکس پہ ہے، کوئی اکانومی پہ ہے، تو وہ بزنس مین اور ان کے لیے تھوڑی زیادہ فائدہ مند ہوگی رادر کے انجینئرز اور ریسرچرز کے لیے،
ठीक है। फिर और भी इसमें डिवाइड किया जा सकता है। मिलिट्री पर्सनल हैं, कुछ लोग मिलिट्री में चले जाते हैं, एफएससी के बाद ही जाके सेकंड लेफ्टिनेंट वगैरह बन जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस चैनल पे होगा। फिर सोशल वर्कर, इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ इस चैनल पे शेयर किया जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, मेनली आर एज एंड प्रोफेशनल्स, इनके लिए ये चैनल ज़्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा जी, चलते हैं अगली स्लाइड पर। अच्छा, हाँ जी, देखते हैं कि लाइब्रेरी के फायदे क्या हैं। अपनी लाइब्रेरी के या बुक्स पढ़ने के क्या फायदे हैं। क्यों ना पैसा ही कमाया जाए, बुक्स बंदा पढ़े ही ना। क्या फायदा भाई किताबें पढ़ने का, या लाइब्रेरी घर में होगी तो उसका क्या इंसान को फायदा होगा। तो उसके बेशुमार फायदे हैं, चंद मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। एक तो यह है कि आज के दौर में अफोर्डेबल है अब लाइब्रेरी बनाना। जैसे कि मैं पहले थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप इजीली लाइब्रेरी तकरीबन फ्री में बना सकते हैं। अब आपके पास पहले ही स्मार्टफोन होगा, एक गूगल ड्राइव आप डाउनलोड करें, बुक्स डाउनलोड करनी शुरू कर दें। इवन कि आप, मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है वो 16 GB स्पेस है उसकी अभी तक। मैं अभी तक आईफोन 6 यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें 16 GB स्पेस है। लेकिन मेरे पास गूगल ड्राइव है, मैं वहाँ पे सेव कर लेता हूँ। वैसे आईपैड वगैरह भी हैं मेरे पास, उस पे बुक्स होती हैं। मैंने काफ़ी देर हो गई है कि कोई ज़्यादा बुक्स खरीदी नहीं, सारी की सारी ऑनलाइन मिल जाती हैं, वहीं से डाउनलोड कर ली, या खरीद भी सकते हैं आप, अमेज़न से बुक्स मिल जाती हैं। मैं तो बल्कि यही रिकमेंड करूँगा कि पेजेस, पेपर बैक और हार्ड कवर बुक्स आप कम से कम खरीदें, ताकि पेपर्स बचें। दरख्त इस्तेमाल होते हैं ना सफ़े बनाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा लाइब्रेरी अपनी होने का ये फ़ायदा है कि ये आपको नॉलेजेबल बनाएगी, ठीक है ना। अब नॉलेज के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं मेरे ख्याल में। एक शख्स जिसके पास इल्म है, वो ज़्यादा एडवांटेज में है बजाय इसके वो शख्स जिसके पास कम इल्म है, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है, वो चैलेंजेस से ज़्यादा अच्छी तरह नबर्द आज़मा हो सकता है। लेकिन एक शख्स जिसके पास इल्म कम है, वो उसके लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल काम है, और वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल का वो शिकार होता है जिनको हल करने के लिए उसे दूसरों की हेल्प चाहिए होती है। हेल्प सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में मत आप सोचें कि हेल्प का मतलब सिर्फ ये है कि पैसे ही आपको दूसरे लोगों से चाहिए होते हैं। हेल्प का मतलब ये भी, मशवरा भी बहुत बड़ी हेल्प होता है कि कोई सही आपको मशवरा दे दे। अगर आपके पास ज़्यादा इल्म है तो आपको कम मशवरों की ज़रूरत होगी दूसरे लोगों से, और बल्कि दूसरे लोग आपके पास आएंगे मशवरे वगैरह करने के लिए। तो ये आपके सोशल स्किल्स इम्प्रूव होंगे लाइब्रेरी से। ये इसमें मैं एक इंसिडेंट भी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करता जाऊँ। यूनिवर्सिटी में, यूईटी लाहौर में हम बैठे हुए थे तमाम स्टाफ, टीचर्स रूम में, स्टाफ रूम में। तो टी चल रही थी, ये ब्रेक टाइम था। तो उस वक्त ऐसे हुआ कि कोई डिस्कशन चल रही थी किसी टॉपिक पे, शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, या जैसे भी हालात हाजरा पे कोई ना कोई डिस्कशन चल रही थी। तो हमारे एक यूईटी डिपार्टमेंट के बड़े अच्छे उस्ताद रह चुके हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, काफ़ी देर हो गई उन्हें रिटायर हो चुके हुए। दुरानी साहब प्रोफेसर हैं यूईटी लाहौर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, दुरानी साहब वो आए हुए थे। तो मैंने अपनी राय दी, तो सबसे पहले मैंने वो कोई बुक कोट की कि फ़लाँ फ़लाँ बुक में ये लिखा हुआ है। ये बुक काबिदुल्लाह जान की है, बीसीसीआई बैंक के बारे में, उसे मैंने कोट किया। तो वो दुरानी साहब इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि बस पूछे ना, उनकी कितनी ज़्यादा खुशी की इंतहा रही। उन्होंने कहा ओहो, सब टीचर्स इतने सीनियर्स बैठे हुए थे, उन सबको छोड़ के वो
مجھے اپریشیٹ کرنا شروع ہو گئے، وہ پنجابی میں بولنا شروع ہو گئے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے بھائی، یہ بندہ ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا وہ اتنا مزہ نہیں آیا ان سے، کہ وہ بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے، سینئر تھے وہ میرے سے کم از کم کوئی 30 35 سال سینئر تھے وہ، تو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا کرتے ہو، کتابیں پڑھتے ہو، پڑھا کرو. تو میری کتنی جلدی ان کے ساتھ ریپو بلڈ ہو گئی. تو میرا یونیورسٹی کی ایڈمن ایک کام نہیں کر رہی تھی کافی دیر سے، وہ پھر میں کبھی بتاؤں گا کیا میرا کام انہوں نے لٹکایا ہوا تھا، کئی مہینے ہو گئے تھے. تو ایک میرے ساتھ کلیگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میرے کان میں کہا کہ یہ جو ہے نا وہ تمہارا کام نکلوا سکتے ہیں، ان کو کہو تمہاری ان سے جو ہے نا ہیلو ہائی اچھی بن گئی ہے، تو ان کو کہو دیکھو پھر کیسے تمہارا کام نکلواتے. تو اس طرح آپ کے سوشل سکلز امپروو ہوتے ہیں، آپ کی لوگوں کے ساتھ لنکس بنتے ہیں. تو صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ کتابیں پڑھنے سے پیسہ کتنا ملے گا. پیسہ ٹھیک ہے میٹر کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ زندگی میں ہوتا ہے. بہت ساری ایسی سچویشن آتی ہیں جہاں پیسہ جتنا مرضی آپ یوز کر لیں وہ زیرو ہو جاتا ہے، کوئی وہ فائدہ نہیں دیتا. چلیں خیر، لیکن ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ لائبریری آپ کو پیسہ بھی جو ہے وہ بنا کے دے سکتی ہے. آپ کوئی اسکل سیکھ لیں بک سے، ویسے تو آپ یوٹیوب پہ بہت ساری اسکلز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، لیکن جو نالج ہے جسے علم کہتے ہیں وہ ابھی بھی کتابوں میں ہی پڑا ہوگا. ٹھیک ہے، کتنا کو آپ سن لیں گے. اور ویسے بھی جب آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ویڈیوز میں جو اسپیکر ہے وہ اپنے پیس پہ چل رہا ہوتا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کو. پھر آپ کوئی اپنی مرضی کی چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں ویڈیو کے اندر، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ڈھونڈنا. اگر آپ نے کوئی چیز سنی اور دوبارہ آ کے وہی ویڈیو سنیں اور وہ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جبکہ بکس پہ تو پیجز نمبر لگے ہوتے ہیں، چیپٹر کے نام ہوتے ہیں، آپ بک مارک کر سکتے ہو، بڑا ایزی ہے بکس کو. آپ اپنے پیس پہ بکس کو پڑھ سکتے ہو، جو مرضی سکپ کر کے جہاں سے مرضی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور چیزیں ایک ویژول فارم میں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو ویژول فارمز میں چیزیں زیادہ سمجھ آتی ہیں، اور بعض لوگوں کو آڈیو فارم میں زیادہ اچھی لگتی ہیں اور زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہیں. خیر، تو اسی لیے آڈیو بکس کا رجحان بھی کافی بڑھتا جا رہا ہے، امیزون پہ آڈیو بکس بھی اویلیبل ہیں. تو آپ بکس لکھ سکتے ہیں، اس سے پیسہ کما سکتے ہیں، پھر آپ نالج شیئر کر سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں. جب آپ بکس پڑھیں گے آپ کے پاس وزڈم آئے گی. آپ خود بخود دیکھیے گا آپ کے گھر والے، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، محلے دار، وہ آپ سے مشورہ کرنے آئیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ نالجبل بندہ ہے. ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو، آہستہ آہستہ آپ کی ریپیوٹ بڑھتی جائے گی تو آپ کے سوشل سکلز امپروو ہوتے جائیں گے اور آپ کو ایک سوسائٹی کا اچھا ممبر بنائے گی یہ لائبریری. ٹھیک ہے، یہ چند ایک فائدے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں لائبریری کے، وہ آپ شاید میرے سے بہتر ہی جانتے ہوں. چلتے ہیں آگے، چلیں دیکھتے ہیں جی کہ لیب ہونے کا، اپنی لیب کیوں ہونی چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہے. تو لیب آج کل جتنی بھی ٹیکنالوجی انوویشن ہے وہ زیادہ تر لیبز میں ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بڑی بڑی ایڈوانس لیبز ہوتی ہیں یونیورسٹیوں کے پاس، ہر اچھی یونیورسٹی کے پاس ایڈوانس لیبز ہوتی ہیں. امریکہ میں جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے، ایک جیٹ پروپلشن لیب ہے، JPL کہتے ہیں اسے، ناسا کی ہے یہ. ناسا نے جو بھی مشن بھیجنا ہوتا ہے اس کی ساری ریسرچ JPL میں ہوتی ہے. تو لیبز کا بے شمار فائدہ ہے، بے شمار انوویشنز لیبز میں ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں ہسٹوریکلی بھی. اب آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے آج ٹیکنالوجی کے دور میں کہ آپ ایزیلی لیبز ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اب 3D پرنٹرز آنے کے بعد، انٹرنیٹ آنے کے بعد، یوٹیوب آنے کے بعد اب تو انتہائی آسان ہے کہ آپ اپنی لیبز ڈیولپ کر سکیں، اور اتنی زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہے اب یہ لیبز ڈیولپ کرنا. اور ایک لیب تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ تو تقریباً فری میں آپ کے پاس پہلے ہی وہ ساری چیزیں ہوں گی اور آپ کی وہ لیب بن جائے گی. اتنی ایڈوانس وہ لیب ہے نہیں. میتھ کی لیب بھی میں انہی سلائیڈز میں آپ کو بنوا کے دکھاتا ہوں.
اور لیکن اگر آپ اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب کوئی بنانا چاہیں تو وہ ضرور بنائیں، بن سکتی ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک، اور پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، وہ اپنے ان کے اگر اولاد چاہتی ہے لیب ڈیولپ کرنا تو وہ تو بہت اچھی خاصی ایڈوانس لیبس ڈیولپ کر سکتے ہیں گھر میں۔ تو یہ لیب کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتی ہے، جو بھی چیز آپ کو، جو بھی فیلڈ آپ کو پسند ہے اس میں آپ ڈیولپ کریں اب تو۔ اور اس میں ایک ایڈوانٹیج سب سے بڑا ہوگا کہ 24/7 جب مرضی آپ چاہیں آپ کو ایکسیس ہوگی، اور اس میں آپ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، اور اس میں جو بھی ریسرچ ہوگی وہ آپ ہی کی ہوگی۔ مثلاً اگر آپ کسی یونیورسٹی کی لیب میں جا کے کام کرتے ہیں تو دیر از ہائی پرابیبلٹی کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی اور پیٹنٹ، یہ 2-3 ورڈز استعمال ہوتے ہیں، پھر کبھی ان کے بارے میں بتاؤں گا، آپ اپنے طور پہ ریسرچ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ آئی پی اور انٹلیکچوئل پراپرٹی وہ آپ کی ہوگی جو بھی آپ اس لیب میں کریں گے۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی یا پی ایچ ڈی کے دوران کوئی انوویشن کرتے ہیں تو اس کے حصے دار ایک آپ کا پروفیسر ہوگا، ایک وہ یونیورسٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ کم از کم 2 حصے دار تو ہوں گے۔ اب اگر آپ کسی انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشن کر کے کوئی کام کر رہے ہوں گے تو جس کمپنی نے آپ کی ریسرچ فنڈ کی ہوگی وہ بھی بیچ میں حصے دار بن جائے گی۔ تو اور انٹلیکچوئل پراپرٹی یا پیٹنٹس کا آج کل بہت کام ہے، ہزاروں پیٹنٹس جو ہے وہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں اپنے نکالتی ہیں سال میں۔ جا کے دیکھیں ایپل کے پیٹنٹس، گوگل کے، اور ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے اگر کوئی انہیں شک پڑ جائے کسی نے ہمارا پیٹنٹ چوری کر لیا تو۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لیب ڈیولپ کرتے ہیں، آپ اس لیب کو ایڈورٹائز بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، مطلب جو بھی کام آپ اس میں کر رہے ہیں، آپ اپنا کوئی بلاگ بنا سکتے ہیں۔ آج کل لنکڈ ان، اگر آپ کا اکاؤنٹ لنکڈ ان پہ نہیں ہے تو وہ بنا لیں، آپ ابھی سے چاہے بنا لیں۔ لنکڈ ان پروفیشنل کی ویب سائٹ ہے جہاں تمام پروفیشنل لوگ اپنا پروفائل بناتے ہیں اور آپس میں وہیں پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائنڈ کرتے ہیں۔ آپ لنکڈ ان پہ اپنی پروفائل بنائیں، وہاں آپ لکھیں کہ میں اس فیلڈ میں یہ مجھے پسند ہے، اس میں اپنی لیب میں یہ کام کرتا ہوں، اور کیا بھی ہے۔ میں ابھی 2 ایگزامپل جانتا ہوں، ایک پاکستانی لڑکا ہے، میں اب ڈھونڈوں گا کون تھا، اس کے بارے میں میں ذرا مزید انفارمیشن لے کر آؤں گا۔ اس نے اسی طرح اپنے گھر میں لیب بنائی ہوئی تھی، ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا وہ، اور ریسرچ اس نے اچھی خاصی کی ہے، ایسی ریسرچ کہ شاید کوئی ماسٹر یا پی ایچ ڈی لیول کا اسٹوڈنٹ نہ کر پائے، یا ماسٹر یا پی ایچ ڈی لیول کا اسٹوڈنٹ ہی کر پائے۔ تو بالکل یہ ممکن ہے۔ اور ایک ادھر آسٹریلین لڑکی ہے، اس کے بارے میں وہ انفارمیشن لے کر آپ کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ شیئر کروں گا۔ اس نے تو میٹرک اور ایف ایس سی میں ہی، ڈاکٹر تھے اس کے پیرنٹس، جب وہ میٹرک اور ایف ایس سی میں تھی وہ کینسر پہ ریسرچ کر کے اس نے اچھی خاصی ریسرچ اپنی پبلش کر لی ہے۔ تو یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے ساری ویڈیوز، وہ جو ریسرچ پیپرز پڑھتی تھی، ریسرچ پیپرز کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا بعد میں بتا دوں گا، وہ پڑھ پڑھ کے اس میں اتنے زیادہ ایکرونیمز آتے تھے، اس نے وہ سمجھے انٹرنیٹ سے، بس اسے شوق تھا، اور اس نے ابھی شاید اپنی بیچلر بھی سٹارٹ نہیں کی اور ریسرچ کرنی شروع کر دی ہے کینسر پہ، اور بڑی انوویٹو قسم کی اس نے ایک آدھ ٹیکنالوجی دی ہے۔ اس کے بارے میں مزید ریسرچ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ بھی اپنی لیب کریں، اب تو 3D پرنٹرز آ گئے ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے، وہاں سے انفارمیشن لیں، اور ضروری نہیں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو وہ بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ آپ نے لیب کرنی ہے۔ آپ کے پاس نہ بھی کوئی پیسہ ہو تو مجھے کافی امید ہے پھر بھی لیب بن جائے گی، آپ کے گھر میں ضرور وہ چیزیں موجود ہوں گی کہ آپ لیب بنا سکیں۔ اچھا، لائبریری کیسے بنانی ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے۔ لائبریری آج تو کافی زیادہ آسان ہے، یو ایس بیز بڑی زیادہ کیپیسٹی کی آ چکی ہیں، 16 GB سے سٹارٹ ہوتی ہیں، 4 GB سے سٹارٹ ہوں گی اور 1 TB تک جائیں گی۔ یہ جو آپ کو پکچر میں اس وقت نظر آ رہی ہے یہ یو ایس بی، یہ 160 GB کی ہے، ہاں 160 GB کی ہے، اور یہ میرے پاس تقریباً 2007-08 کی ہے، اور جب یہ فل ہو گئی تھی تو میں نے ایک اور لی تھی، وہ 1 TB کی تھی، اور اس کے بعد سے آج تک یہی 2 میرے پاس ہیں۔
तो आप फर्ज करें कि आपके पास 1 टीराबाइट की यूएसबी है और उसमें आपने बुक स्टोर करना शुरू की हैं। फर्ज करें कि हर बुक्स ले लें ऑन एवरेज 10 MB की हैं, तो 10 MB मीन्स के 1 GB में 100 बुक्स आएंगी और 1 GB में 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 1 लाख बुक्स आ जाएंगी 1 टीराबाइट यूएसबी में। और 1 लाख बुक्स तो शायद पूरी जिंदगी में भी ना ख़त्म हो। तो लाइब्रेरी बनाना आज के दौर में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर हार्ड ड्राइव नहीं है या नहीं लेना चाहते तो तब तक गूगल ड्राइव से भी काम चल जाएगा। गूगल ड्राइव का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी जगह इसको एक्सेस कर सकते हैं। मेरे 3-4 अकाउंट हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। मैंने तकरीबन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुक्स अपलोड की हुई हैं। उसका फ़ायदा ये है कि कहीं से भी बंदा उन्हें एक्सेस कर सकता है। किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप, दुनिया के किसी भी कोने से जहाँ इंटरनेट मौजूद हो, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर्स पर आप पढ़ सकते हैं, स्मार्टफोन्स में पढ़ सकते हैं, आईपैड या टैबलेट्स वगैरह में पढ़ सकते हैं। अगर आप ये ले सकते हैं आईपैड या टैबलेट्स, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपके पास ये होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। इस वक्त ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वो भी आईपैड से ही मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। फिजिकल बुक्स, कुछ बुक्स होनी चाहिए जो बहुत मतलब कीमती हैं, मसलन अहादीस की बुक्स हैं। इस तरह की बुक्स फिजिकल फॉर्म में भी होनी चाहिए, ठीक है। और एक वो कन्वेंशनल बुक का भी टेस्ट आता रहे ताकि, और उसके भी अपने थोड़े बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ज़्यादा बुक्स अब नहीं उस फॉर्म में। एक तो स्टोरेज का इशू होता है, फिर जैसे कि मैंने पहले बताया कि पेपर दुनिया में कम है, तो उसका काफ़ी सीरियस इशू है। ठीक है, इन इन चीज़ों के ज़रिए आप आसानी से लाइब्रेरी अपनी डेवलप कर सकते हैं और आप अपनी बुक्स दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनसे ले भी सकते हैं। मैं किसी ज़माने में ईमेल्स भेजा करता था लोगों को बुक्स के बारे में। किधर गया, अच्छा जी। तो देखते हैं लैब कैसे डेवलप करनी है। इसका तफसीली जर्नली अभी मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट ही दूंगा। तफसील में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा कि किस फील्ड की लैब कैसे डेवलप करनी है। अगर आप खुद रिसर्च करना चाहें तो यूट्यूब पे आप इजीली इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना पैशन ढूंढें कि आप व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, कौन सी फील्ड है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये अब एक जो आपने डिसाइड करना फ्यूचर में, उसमें आपने ये दो चीज़ें, मतलब जिस भी फील्ड में आपने जाना है आपको ये दो क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछने चाहिए कि इस फील्ड में आप क्यों जाना चाह रहे हैं। क्या यही वो चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है, एक्साइट करती है, आपको ये फील्ड पसंद है, आप इसलिए इस फील्ड में जाना चाह रहे हो, या आपने दूसरों से सुना है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उस वजह से आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हो। तो ये दो बड़े बुनियादी किस्म के क्वेश्चंस हैं। और क्योंकि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हो जिसमें आप सिर्फ पैसे के लिए आए हो और वो आपको पसंद नहीं आती, तो शायद फिर आप सारी ज़िंदगी उस फील्ड में सरवाइव ना कर पाओ। ये याद रखिएगा, जिस भी फील्ड को आपने अडॉप्ट करना है उसमें आपने सारी ज़िंदगी काम करना है। इल्ला ये कि आप बाद में अपना प्रोफेशन चेंज कर लें, लेकिन हर किसी के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि जितना आप ज़िंदगी में आगे जाते जाएंगे प्रोफेशन चेंज करना मुश्किल होता जाएगा। और बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पिछले पाकिस्तान में काफ़ी बुखार था, पूरी नौजवान नस्ल को ख़ास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे भी आ गए जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए कि लोगों ने उनसे बताया था ये फील्ड बहुत अच्छी है, ये फील्ड में पैसा बहुत है। लेकिन पैसा तो वाकई बहुत है इसमें, लेकिन हकीकत ये है कि ये फील्ड थोड़ी सी टफ है और ये बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मांगती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें आपने ये, बाकी भी और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करने में, वो फिर बाद में देख लेंगे।
لیکن یہ آپ نے ضرور دو کویسچن اپنے آپ سے پوچھنے ہیں کہ جو بھی فیلڈ آپ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا پیشن ہے یا آپ صرف اس سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو لیب جو بھی آپ ڈیولپ کریں گے وہ وہی میں ریکمینڈ کروں گا، اسی میں کریں جو کہ آپ کا پیشن ہے، جو سبجیکٹ آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ کو کیمسٹری اچھی لگتی ہے، بایولوجی اچھی لگتی ہے، بایولوجی میں بھی، اور مطلب کسی بھی چیز میں آج کل تو تقریباً ہر چیز میں اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ پیسہ کما سکتے ہیں. تو پیسہ اس لیے جو ہے وہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، لیکن صرف وہی ایک چیز دیکھ کے آپ مت ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ آپ نے اس فیلڈ میں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں میں نے یہ لیب ڈیولپ کرنی ہے، پھر آپ تھوڑی بہت ریسرچ کریں، پھر آپ اس کے بارے میں اکوپمنٹ بائی کرنا شروع کریں. اور جو بھی آپ لیب ڈیولپ کریں گے اس کا آپ نے ڈیٹا تو رکھنا ہے نا، آپ نے اپنا ریکارڈ رکھنا ہے. اس کے لیے ایک آپ کے پاس کمپیوٹر، اچھا اسمارٹ فون، آئی پیڈ یا ٹیبلٹ وغیرہ ہونا چاہیے. اور ڈیٹا سیو کہاں کرنا ہے، اس کے لیے یو ایس بی ہارڈ ڈرائیوز وغیرہ ہونی چاہیے، اور انٹرنیٹ آف کورس مسٹ ہے. تو یہ ایک جرنل سا میں نے اوور ویو دیا ہے لیب کو ڈیولپ کرنے کا. اسپیسیفکلی بعد میں دیکھیں گے کیسے لیبس ڈیولپ کرنی ہے. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتا جاؤں کہ میتھ کی لیب کیسے ڈیولپ کرنی ہے. ہاں جی، میتھمیٹکس کی لیبارٹری بھی آپ اپنے گھر میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے میرے خیال میں ان ایکسپینسو، سب سے سستی لیب ڈیولپ کرنا شاید میتھ کی لیب ہے. کیونکہ اس کے لیے چند ایک چیزیں چاہیے آپ کو. ایک آپ کو بال پین چاہیے، ایک آپ کو کاپی چاہیے، ایک آپ کو سائنٹیفک کیلکولیٹر چاہیے. بہت زیادہ ایڈوانس نہیں، بس ایسا کیلکولیٹر جس میں 3x3 کے میٹریسز سالو ہو جائیں اور کمپلیکس نمبرز اس میں سالو ہو جاتے ہوں. اس ایک سادہ سی میتھ کی لیب یہ آپ کی بن گئی. یہ آپ کے گھر میں شاید پہلے ہی موجود ہوں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو 1 روپیہ لگائے بغیر آپ کی لیب بن گئی. آف کورس اس میں اگر آپ نے ایڈوانس چیزیں کرنی ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو کمپیوٹر چاہیے. تو اگر کمپیوٹر نہیں بھی ہے اس کے باوجود بھی آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. کیلکولیٹر، پین، کاپی، اور آپ کا دماغ جو کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس بہت زبردست ہے، بس اس کا پوٹینشیل آپ نے انلاک کرنا ہے. آپ ٹھیک ہے. اور یہ پھر اسی لیب کو، یہ ہوگی تقریباً سادہ سے انٹرمیڈیٹ لیول کی لیب، پین، نوٹ بک اور سائنٹیفک کیلکولیٹر. اس کو ایڈوانس لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے، اس میں کچھ سافٹ ویئر ہیں اور کچھ کمپیوٹر کوئی بھی اچھا سا ریزنیبل کمپیوٹر، اور کچھ سافٹ ویئر ہیں، اور کچھ چند ایک سبجیکٹس آپ کو کمپیوٹر پروگرامنگ کے بھی سیکھنے پڑیں گے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میتھ میں اپنا پروفیشن، میتھ کو ایز اے اپنا پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ وہ میں بتاؤں گا کہ کون سے سافٹ ویئر ضروری ہیں، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، افی سینٹر وغیرہ سے شاید مل جائیں آپ کو. کسی بھی اچھی کمپیوٹر مارکیٹ سے وہ آپ کو مل جائیں گے. تو آپ اپنی لیب ڈیولپ کریں، میتھ کی لیب ڈیولپ کریں. اس سے پیسہ کیسے کمانا ہے میتھ کی فیلڈ سے، یہ سارے کویسچنز میں آپ کو بتاؤں گا جب میں ایف ایس سی کا جو کورس میں آفر کر رہا ہوں اس میں یہ آپ کو سارا انشاءاللہ تعالی گائیڈ کر دوں گا. یہاں بس میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اتنی آسان ہے یہ کرنی ڈیولپ. اس کے بعد آپ اپنا لنکڈ ان پہ اکاؤنٹ بنائیں، یوٹیوب پہ بھی چینل آپ اپنا بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، اپنا بلاگ بنائیں. اور یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی جب آپ پی ایچ ڈی میں ریسرچ کرنے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ضرور ہیلپ فل ہوں گی. جب آپ کسی اپنے پروفیسر کو دکھائیں گے کہ میں اتنا موٹیویٹڈ تھا ہوں اس میتھمیٹکس کے سبجیکٹ کے لیے کہ یہ دیکھو میں اس طرح سسٹمیٹکلی ایف ایس سی سے ایئر 12 سے میں یہ 11-12 سے میں اس طرح کام کرتا آیا ہوں، تو آپ کے اسکالرشپ ون کرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے
इंशाल्लाह ताला। ठीक है, एडवांस लैब देखेंगे मैथ की कैसे डेवलप करनी है, ये मैं कोर्स में बताऊंगा एफएससी के आपको। अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं कि इस चैनल पे क्या कैसे शुरुआत होगी और क्या होगा, नेक्स्ट क्या है इस चैनल पे। तो स्टार्ट मैं एफएससी के मैथ से करूंगा, ईयर 11th से। उसमें पंजाब का करिकुलम है। बाकी जो सूबों का करिकुलम है, अभी पीएम साहब ने कहा है कि एक ही कोर्स हो जाएगा पूरे पाकिस्तान का। अगर तो नेक्स्ट ईयर वो हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स मुझे एक ही कोर्स करवाना है तो पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। अगर वो नहीं होता, क्योंकि बाज़ दफ़ा पाकिस्तान में चीज़ें होते होते काफ़ी ज़्यादा वक्त ले जाती हैं, तो फिर उस सूरत में अ, ये शॉर्ट फॉर्म में मेरे पास बुक मौजूद है एफएससी की, पंजाब का करिकुलम, वो मैं अपलोड कर दूंगा। वो बाकी सूबों के स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि कितना उनके करिकुलम से वो मैच करता है, और जो टॉपिक्स वगैरह रह जाएंगे वो फिर हम एज ए एक्स्ट्रा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला सारे तमाम सूबों के स्टूडेंट्स के लिए ये मैथमेटिक्स का कोर्स ज़रूर कवर की मैं करने की कोशिश करूँगा। फिर बाद में सब्जेक्ट्स दूसरे देखेंगे कि कौन से कवर करने हैं, कौन कौन से मैं बाकी सब्जेक्ट्स करवा सकता हूँ। पहले मैथ का कोर्स कवर करते हैं इंशाल्लाह ताला, बाद में फिर दूसरी तरफ जाएंगे। इसके अलावा इस चैनल पे टिप्स और गाइडेंस वगैरह होगी कैरियर डेवलपमेंट के लिए। कुछ तो मैंने इसी लेक्चर में आपको दे दी हैं, फिर इन पे मज़ीद बात जैसे जैसे चलते जाएंगे इन पे करते जाएंगे। फिर स्किल्स, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। वैसे तो कासम अली शाह साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने भी किया हुआ है, मैं भी उनसे काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ। लेकिन उसमें मैं जो भी देखूँगा कि जो भी एक दो 0.1% जो भी मैं ऐड कर सकूँ वो मैं ऐड कर दूँगा अपनी तरफ से। ठीक है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, अल्लाह ताला तौफीक दे, सेहत ज़िंदगी और अल्लाह ताला की तौफीक रही तो काफ़ी इरादे हैं इस चैनल्स पे काफ़ी कुछ शेयर करने का। बाकी आप दुआ करते रहें हमारे लिए भी अपने लिए भी कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।